اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بحریہ کالج اینکریج اسلام آباد. ہمارا مضمون ہے اسلامیات اور ہم اس میں آج سبق پڑھیں گے ہمارا پیارا اللہ تعالیٰ. کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ ہے ہمارا پیارا اللہ تعالیٰ، اور آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے. ہم سب سے پہلے ہم ایک اچھی بات آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں. سلام کرنے کا عادی یعنی کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، جس کا جواب ہے وعلیکم السلام. ہم جب بھی ملتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود کہیں کسی کے پاس بچوں جاتے ہو یا آپ کے بڑے جب آتے ہیں گھر میں کوئی بھی داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو. تو جواباً جب ہم اس کو جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو. تو جب ہم آغاز ہی سلامتی ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجنے سے کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں. اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو. صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو یا آپ جن کو جانتے ہیں آپ انہیں کو سلام کریں. نہیں، جیسے آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سارے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی کے پاس سے گزرتے ہو اور آپ اس کو السلام علیکم کہیں گے مسکراتے ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے اوپر اتنا اچھا اثر پڑے گا، وہ بھی آپ کو کہے گا وعلیکم السلام، اور پھر آپ کی وہیں سے دوستی کا آغاز ہو جاتا ہے. تو سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن آپ کے کم ہوتے ہیں. تو ابھی سے آپ اس چیز کو پریکٹس میں لے کے آئیں کہ صرف جن کو ہم جانتے ہیں ان کو السلام علیکم یا انہیں سے سلام نہیں کرنا. جن کو ہم نہیں بھی جانتے ہم ان سے بھی سلام کریں گے اور اس سے ہمارے دوست بڑھیں گے. ہم اپنے سبق پہ آ جاتے ہیں. جی، سبق کا نام ہے ہمارا پیارا اللہ تعالیٰ، جو کہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ ہے. جب بھی آپ ریڈنگ کریں تو آپ نے سب سے پہلے کیا خیال رکھنا ہے کہ اپنی کتاب جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کی فنگر جو ہے اس ورڈ پہ جو ہم پڑھیں گے، جیسے ابھی جب میں آپ کو پڑھانا شروع کروں گی تو میں اپنے ایرو سے اسی لفظ پہ جاؤں گی، اسی ورڈ پہ جاؤں گی جو ہم پڑھیں گے. لیکن اس سبق کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں اس سبق کو پڑھیں گے؟ سب سے پہلے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی. ہم سب تو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا. آج ہم اس میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا چیزیں بنائی ہیں وہ ہمیں پتہ چلے گا. پھر اس کی وحدانیت یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اس کام میں شامل نہیں ہے. اس دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. ہر کام وہی ہوتا ہے جس کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس سبق سے ہمیں کیا پہچان ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، ہمیں بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کاموں کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے ہمیں روکا ہے. پھر اس کی وحدانیت اور اس کی خصوصیات کا ہمیں پتہ چلے گا. تو ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آہستہ آہستہ پڑھوں گی اس لیے کہ میں ویٹ کروں گی کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اور میں اس چیز کا بھی دیکھوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنی فنگر اسی ورڈ پہ رکھنی ہے، اسی لفظ پہ رکھنی ہے جو ہم پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے. اب دیکھیں میرا ایرو 1 پہ ہے. ایک دن عائشہ نے امی سے پوچھا. میں آہستہ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں. امی، اللہ تعالی کون ہے؟ امی بولیں بیٹا اللہ تعالی ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. آگے دیکھیں اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس دنیا میں. یہ زمین، آسمان، سورج، چاند،
اور ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اب اپنے ارد گرد ہم آپ دیکھیں تو کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. زمین کو دیکھیں, آسمان کو دیکھیں, سورج, چاند, ستارے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, جب نکلتا ہے تو وہ دن ہوتا ہے, دن کے ٹائم ہم کام کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے, رات کو خوبصورت بنانے کے لیے چاند اور ستارے ہیں جن کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے, اور رات کو ہم کیا کرتے ہیں, رات کو ہم آرام کرتے ہیں. دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کام کے لیے, اور رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا آرام کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اس کا ایک مقصد ہے. کوئی بھی چیز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی, اور وہ ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں, ہمارے لیے بنائی ہے. اور کیا بنایا ہے دیکھیں, آگے پڑھتے ہیں ہم. یہ پھل, پھول, درخت, گھاس, دریا, سمندر اور پہاڑ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا پھولوں کے کتنی ساری اقسام ہے. کتنا اچھا لگتا ہے نا جب ہم پارک میں جاتے ہیں, جب ہم باہر گھومنے جاتے ہیں اور وہاں پہ گرینری ہو, سبزہ ہو, پھول ہو, درخت ہو, گھاس ہو, کتنا اچھا لگتا ہے وہاں پہ جا کے. کتنی خوشی ہوتی ہے نا ہمیں. کوئی انوائرمنٹ نہیں ہوتی, مطلب کوئی پولوشن نہیں ہوتی, کچھ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں. دریا, سمندر, پہاڑ, پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پانی کے بغیر کوئی گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. اور پھر پانی ہر جگہ پہ ہمیں کام آتا ہے. جب فصلیں اگتی ہیں تو پانی, ہم فصلوں کو مناسب پانی ملتا ہے تو وہ فصلیں اگتی ہیں. پھر دالیں, اناج, سبزیاں, کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں. ابھی یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ہم ایسے خود سے کر سکیں. نہیں, جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے. دنیا کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا, وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اب بچے آپ لوگوں نے سوچے اور بتائیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ رب, وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے, وہ ہمارے ساری باتوں کو جانتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کبھی ایسا ہو نا کہ آپ کی ماما کچن میں, آپ کو بھوک لگی, یا آپ نے ماما کو بتائے بغیر کہ فریج سے کچھ نکال کے فروٹ کھا لیا. ماما تو نہیں دیکھ رہی, ماما تو کچن میں, بٹ اللہ تو دیکھ رہے نا آپ کو. تو ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. اور کوئی کام ہم نے ایسے سوچ کے نہیں کرنا کہ ماما نہیں دیکھ رہی, پاپا نہیں دیکھ رہے, یہ بھائی نہیں دیکھ رہا. نہیں, ہم نے یہ سوچ ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے نا, تو ہم نے ہر کام اچھا اچھا کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ, اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکتے. فنگر آپ کے ساتھ ساتھ میں ہونی چاہیے, منہ ویسے ہی. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. قرآن پاک میں ہے, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اچھا ہی کام کریں. کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. تو کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ فوراً ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے. جتنا آپ کی ماما آپ سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پیار کرتا ہے. تو جب ہم کوئی غلطی ہو جائے نا ہم سے, ہم کہیں اللہ تعالیٰ جی ہمیں معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں معاف کر دیتا ہے. وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے نے اس سے توبہ کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا کہ پھر دوبارہ وہی کام کرنا ہے.
پھر کہ ہم پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. جب اگر ایک غلطی ہو جائے، اس کی معافی مانگ لی آپ نے، تو آپ اس غلطی کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بار بار معاف فرما دے گا، وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرنا ہے، لیکن ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا، ہم نے سچے دل سے اس سے توبہ کرنی ہے. بے شک کوئی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اب آگے پڑھتے ہیں آخری لائن. ہر مشکل میں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ جب ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو پھر ہمیں اس پہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل وقت ہو تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ دنیا، اس دنیا کی ہر چیز، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، تو ہمیں وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور بچوں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ 99 نام ہیں جو اس کی صفات میں ہیں. صفاتی اس کے نام ہیں 99 ہے. جب ہم اسکول میں ہوتے تو ہم ان کو پڑھتے بھی، اور آپ نے ٹی وی پہ بھی اکثر اللہ تعالیٰ کے نام سنے ہوں گے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المومن. ایسے کرتے کرتے یہ 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جو ہمیں اس کی صفات سے متعارف کراتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، یہ 99 نام ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسماء الحسنہ کہتے ہیں. تو اب ہم اس کی کیا کرتے ہیں، اس چیپٹر کی ہم دوبارہ ایک دفعہ ریڈنگ کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں ہم اس کی. اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، جیسے جیسے میں کمپلیٹ کروں گی آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو کیا؟ ایک دن عائشہ نے امی سے پوچھا، امی اللہ تعالی کون ہے؟ امی بولیں، بیٹا اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، ہم سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. یہ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے اللہ تعالی نے بنائے ہیں. یہ پھل، پھول، درخت، گھاس، دریا، سمندر اور پہاڑ سب اللہ تعالی نے بنائے ہیں. دنیا کے سارے کام اللہ تعالی کے حکم سے ہوتے ہیں. اللہ تعالی کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالی ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے. ہم اللہ تعالی سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکتے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے. قرآن پاک میں ہے، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قرآن پاک میں ہے، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا
اور رحم کرنے والا ہے. ہر مشکل میں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. تو یہاں پہ آپ کے سبق کی پڑھائی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ نے 2 یا 3 دفعہ ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈیلی 1 دفعہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس سے آپ کی ریڈنگ امپروو ہوگی. آپ کو پتا چلے گا کہ چھپا کیسے لکھتے ہیں, غلطی کیسے ہوتا ہے, وہ پڑھتے ہوئے آپ غور کیا کریں. ٹھیک ہے, جیسے اب یہ غلطی ہے, دیکھیں غین لام غل دونوں, غین کی آدھی شکل لام کی آدھی شکل, تو چھوٹی یہ تی غلطی. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ جب ہم چیپٹر کی ریڈنگ کے بعد ہم اگلا یہی سٹیپ کرتے ہیں کہ ہم مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کو ساتھ میں لکھنے بھی آنے چاہیے. اللہ تعالی بھائیوں, جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پینسل اور رف کاپی لے کے بیٹھیں, اور یہ جب میں جو لفظ میں بول رہی ہوں, اگر ابھی آپ زبانی نہیں لکھ سکتے آپ اس کو دیکھ کے لکھیں, پھر اس کو آپ 5 ٹائمز دیکھ کے لکھیں, اور پھر 1 دفعہ زبانی لکھنے کی پریکٹس کریں. آپ دیکھیے گا آپ کو یہ لفظ آ جائے گا. اللہ تعالی بھائیوں, آسمان, ستارے, درخت, پہاڑ. ٹھیک ہے, ابھی کیونکہ آپ اس کو ساتھ ساتھ میں لکھنے کی پریکٹس کریں, میں 1 دفعہ پھر اس کو دہراتی ہوں اور پھر میں پاس دوں گی کہ نیکسٹ ورڈ تک آپ اس کو لکھیں. اللہ تعالی بھائیوں, ابھی آپ کو مجھے پتا ہے یہ زبانی لکھنے نہیں آتے, آپ اس کو دیکھ کے لکھیں. آسمان, ستارے, درخت, پہاڑ. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ یہ مشکل الفاظ لکھنے کی مشق کریں گے نا رف کاپی پہ, تو جب آپ سوال جوابوں کی طرف ہم جائیں گے, آپ اس کو یاد کریں گے, تو آپ کو لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ مطلب آنسر تو آپ کو آتا ہے لیکن آپ کو لکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. آپ نے پہلے یہ مشق کر لی ہوگی تو آپ کو یہ سارے لفظ لکھنے آتے ہوں گے. معافی, میم کے بعد عین کی آدھی شکل عین, اور پھر الف, الف کی آ کی ساؤنڈ ہوتی ہے معا, فے چھوٹی یہ فی, معافی. جب یہ لکھنے میں اب مشکل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو آسانی, 2-3 دفعہ آپ اس کو دیکھ کے لکھیں اور پھر آپ اس کو زبانی کریں, اور آپ دیکھیں کہ ساؤنڈ کس کی نکل رہی ہے, میم کے بعد عین کی, پھر الف کی, پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ آدی اشکال کو ملاتے ہیں ہم, اور پھر اس کو ہم لفظ کو بناتے ہیں. قرآن پاک, توبہ, عبادت, قبول. ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں, معافی, قرآن پاک, توبہ, عبادت, قبول. ٹھیک ہو گیا. آج ہم نے صرف اس چیپٹر کی پڑھائی ہی کرنی تھی, اور ہم نے اس کی مشکل الفاظ دیکھنے تھے اور ان کو لکھنے کی مشق کرنی تھی, تاکہ جب ہم آگے ایکسرسائز کریں, اس کی سوال جواب ہم کریں, تو ہمیں لکھنے میں مسئلہ نہ ہو. ایک دفعہ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. سب سے پہلے تو ہم نے ایک اچھی بات سیکھی. وہ اچھی بات کیا ہے کہ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو, اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ جس کو نہیں بھی جانتے ہوں گے, اسکول میں اگر کوئی کلاس فیلو, آپ کی دوسری کلاس کا کوئی بچہ آپ کے پاس سے گزرتا ہے, آپ نے اس کو ضرور السلام علیکم کہنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, فرینڈ شپ کا آغاز ہو جاتا ہے, دوست آپ کے بڑھتے ہیں سلام کرنے سے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. تو جب آپ کسی پر سلامتی بھیجتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنا اچھا سوچ رہے ہیں نا. تو جواب میں وہ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام, اور تم پر بھی سلامتی ہو. تو سلام کرنے کا عادی بنا لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ انتظار کریں کہ کوئی دوسرا سلام کرے تو آپ اس کو جواب دیں, نہیں, آپ خود سلام کرنے میں پہل کریں, یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. پھر ہم نے پڑھا تھا سبق ہمارا پیارا اللہ تعالیٰ. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے پڑھا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے, ہمارے ماں باپ, بہن بھائیوں, ہمیں, پھر یہ چاند, ستارے, سورج, درخت, پھل پھول, درخت, گھاس, دریا, سمندر, سب
اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور یہ بھی کہ دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم باقی لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، ہم اسے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتے۔ پھر ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں اور وہ آپ کو معاف کریں، بہت پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اسی لیے ہمیں ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سب کچھ تو اسی نے بنایا ہوا ہے، اور ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے، تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے اور مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ہماری اس طرح مدد کر بھی نہیں سکتا۔ پھر ہم نے اس کے مشکل الفاظ دیکھے، جس کو ہم ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ نے رف کاپی پہ لکھنے کی مشق کرنی ہے، جتنی آپ لکھنے کی مشق کریں گے آپ کو اتنا کانسیپٹ کلیئر بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، بھائیوں، آسمان، ستارے، درخت، پہاڑ، معافی، قرآن پاک، توبہ، عبادت، قبول۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہی مشکل ورڈ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، یہ تو تھوڑے سے ہم نے نکالے نا۔ آپ کو لگے کہ آپ کو توبہ تو لکھنا آتا ہے لیکن آپ کو حکم نہیں لکھنا آتا، ہمیشہ نہیں لکھنا آتا، آپ ان کے لکھنے کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے پڑھائی کے دوران دیکھیں کون سا مشکل لفظ ہے جو آپ کو نہیں آتا، آپ اس کے بھی لکھنے کی مدد مطلب آپ مشق کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ان لفظوں کی کریں، جو بھی لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے۔ عبادت یہاں لکھا ہوا ہے، مدد، مانگنی، سچی، بہت سارے لفظ ہیں جن کی آپ لکھنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور گھر کا کام یہی ہے کہ سبق کی پڑھائی کریں اور مشکل الفاظ لکھنے کی مشق کریں، یہ بس آپ کے گھر کا کام ہے۔ شکریہ۔ اس کو ہم